لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اس ذات کا کرنا ہے جس نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان۔ ایک بات رہ گئی جس کی تھوڑی سی تشریح باقی ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کیا کسی اور کا سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیں۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت کسی کو ما فوق الاسباب اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، اپنا الہ معبود سمجھ کر، اس کا تصور ذہن میں رکھ کے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکنا، اس کا نام سجدہ ہے۔ وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ سجدہ عبادت جس طرح ہم نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے اپنا پیشانی اور اپنا ماتھا رکھتے ہیں، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اس کے بارے میں سمجھیں کہ سجدہ عبادت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ اب، نہ آج سے پہلے، اور نہ ہی پہلے کسی نبی کی امت کے اندر اس کا جواز رہا ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ کا اعلان ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں ہے۔ اگر یہ سجدہ عبادت کسی اور کے لیے کیا، چاہے نبی ہے، چاہے ولی، چاہے فرشتہ، چاہے جن، چاہے شیطان، چاہے بڑا، چاہے چھوٹا، چاہے زندہ، چاہے مردہ، جس کے لیے بھی کیا گیا، یہ سجدہ عبادت کسی غیر کے لیے کرنا، یہ انسان کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے سجدہ تعظیم، کسی کو معبود نہیں سمجھنا، بھی یہ میرا معبود ہے، مسجود ہے، نفع نقصان، محض اس کے رتبے اور اس کی شان کی وجہ سے عظمت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکانا، اس کا نام سجدہ تعظیمی ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ پہلی شریعتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں، جو انبیاء گزر چکے، ان شریعتوں کے اندر اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے گئے، قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے، اللہ نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک چکوں تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ کوئی سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا، کہ فرشتوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ جس مخلوق کو میں اب بنانے لگا ہوں وہ عظمت اور شان کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہے، اس لیے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پہلی شریعتوں کے اندر اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو شریعت لے کے آئے اور جس شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ سجدہ عبادت تو کفر ہو گیا نا، اور سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے کیا چیز ہے؟ حرام ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر نبی علیہ السلام کو کہا، اللہ کے پاک پیغمبر، ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں وڈیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو آپ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کی میں اجازت دینے والا ہوتا اور حکم دینے والا ہوتا نا،
تو لأمرت النساء، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کا سجدہ تعظیمی کریں اپنے۔ اب دیکھیں نا، صحابہ اکرام نے جو اجازت سجدے کی مانگی تھی، وہ سجدہ عبادت کی تو نہیں مانگی تھی نا، یہ بات تو پکی ہے، کنفرم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے نہیں تھے۔ سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سجدہ تعظیمی کسی اور کا میری شریعت کے اندر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کا سجدہ کریں۔ عورت کے لیے خامد کے سامنے سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے میرے سامنے سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے، اور صحابہ کو بھی ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب آپ قبر میں مدفون ہو چکے، تو جس طرح زندگی میں سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر کے اوپر بھی سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی بات، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سجدہ تعظیمی کی مستحق نہیں ہے اور آپ کی قبر پہ سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ان کے بعد کسی اور کی قبر پر بھی سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی مرید کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے پیر اور اپنے رہبر اور رہنما کے قدموں کے اندر سر رکھ کے اس کا پاؤں چومے اور اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اگر وہاں حرام ہے تو یہاں بھی حرام ہے۔